ہم فیض احمد فیض کی نظموں اور غزلوں کی تشریحات کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ فیض احمد فیض کے مقام کا تعین بھی انہی غزلیات اور ان کی شاعری نظموں کی تشریح میں ہوتا رہے گا، اور وقت کے ساتھ اگلے لیکچرز میں ان کے مختلف وہ پہلو جو دوسرے شعراء کے مقابلے میں انہیں عظیم شاعر بنا رہے ہیں، یا وہ کون سے محرکات ہیں جو آج ایک مدت گزرنے کے بعد بھی نصف صدی کا عرصہ بیت رہا ہے، فیض صاحب اپنی زندگی میں بھی، ادبی حلقوں میں بھی اور عام لوگوں میں اسے ایک پہچان رکھتے تھے، شہرت رکھتے تھے، اور آج بھی کیا وجہ ہے کہ فیض کا کلام نت نئے موضوعات اور تشریحات لیے ہوئے ہیں، اس میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایک نیا تصور ملتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وقت کے ساتھ آگے شعر اور ان کی شاعری کی تبصرے بھی ہوتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے نقش فریادی جو ایک نوجوان شاعر کا مجموعہ تھا، اس کی نظم ہے ہم لوگ۔ اچھا، فیض احمد فیض کی سب سے پہلے تشریح سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں ایک عام مغالطہ پایا گیا کہ فیض احمد فیض نے مجبور بے بس طبقے کی عکاسی کی اپنی شاعری میں، ان کا رونا رویا ہے، ان کے قصے بیان کیے ہیں، ان کے درد کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ بعض فیض کے شعر واضح طور پر اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ان پر کیا ہے حرف حق سنگ زن، جن کی ہیبت سے دنیا لرزتی رہی، جن پہ اشک بہانے کو کوئی نہ تھا، اپنی آنکھ ان کے غم میں برستی رہی۔ لیکن دوسرا جو سب سے اہم جو موضوع ہے، اکثر شعر فیض اور فیض کی شاعری پہ تبصرہ کرنے والے حضرات چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس نظم میں بھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا، اور ان کی شاعری میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ جہاں پہ زبان بندی پہ تالے لگ جائیں، جو لوگ اپنے نظریات کا، افکار کا پرچار نہ کر سکے، انہیں بیان نہ کر سکے، اپنے دل کی آواز کو بلکہ بھڑاس نہ نکال سکیں، اپنی چیز کو بیان نہ کر سکے، اپنا مدعا اور مقصد بیان نہ کر سکیں، ان پہ پابندیاں۔ فیض نے ان لوگوں کی عکاسی زیادہ کی ہے، کیونکہ نظریات یا افکار ہی معاشرے کو پیدا کرتے ہیں، جنم دیتے ہیں اور معاشرے کو بوسٹ کرتے ہیں، اسے بلندیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہم لوگ دل کی ایواں میں لیے گلشدہ شمعوں کی قطار، نور خورشید سے سہمے ہوئے اکتائے ہوئے۔ اب یہ دل کے ایواں جو ہے یہ استعارہ استعمال ہے، اور دل کا جو ایوان ہے اسے محل قرار دیا گیا ہے۔ محل چونکہ خوبصورت ہوتا ہے، جیسے تاج محل ہے، لیکن محل وہاں پہ مقبرہ بھی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں گلشدہ شمعوں کی قطار۔ اب یہاں پہ گلشدہ شمع جو ہیں، ان سے مراد ہے وہ سوچ یا وہ خواہشات، جو ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو یہ ہزاروں خواہشیں ہیں جو ان کی قطار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ فیض کی خوبصورتی ہے کہ کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ جو بھی خواہش بیان کی ہے، پہلی میری خواہش ہے کہ ہر طرف جو ہے مساوات اور برابری اور اخوت ہو، پوری نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہو، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مساوات کی بنیاد پہ، برابری کی بنیاد پہ ایک جیسی حقوق ملیں، تعلیم ہے، صحت ہے، تمام بنیادی ضروریات اور سہولیات ہیں، لیکن وہ نہیں ملتی۔ تو مسلسل خواہشات جو ہے ان کا مرنا ہے۔ انہیں شاعر کہتا ہے کہ جن لوگوں کے حصے میں گلشدہ شمعوں کی قطار، خواہشوں کا مرنا آ جائے، ٹھیک ہے، نور خورشید سے سہمے ہوئے اکتائے ہوئے، اور وہ لوگ جن کے حصے میں تاریکی ہی تاریکی ہو، گلشدہ شمع ہوں، شمع چھوٹی چیز ہے جز، اور نور خورشید ان کے لیے سورج کی روشنی کیا ہے، ان سے ڈرنا ایک فطرتی اور نفسیاتی عمل ہے اور لازمی عمل ہے، بات ہے۔ اس نے محبوب کے سیال تصور کی طرح اپنی تاریکی کو بھینچے ہوئے لپٹائے ہوئے۔ اچھا، یہ بھی بتا دوں کہ اس نظم میں فیض نے مجبور طبقے کی عکاسی کی ہے، اور اس مجبور طبقہ یہ وہ افکار ہیں جو ایک نوجوان شاعر کے ذہن کے ہیں اور ایک نوجوان شاعر کے قلم سے جاری ہو رہے ہیں۔ اور ابھی یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پہ فیض احمد فیض برطانوی سامراج اور استعمار سے برسر پہکار ہونے کے لیے گویا کہ لو لشکر ہیں، یا اپنے الفاظ کے ہتھیاروں سے لیس ہو رہے ہیں۔
کہتے ہیں سیال کا مطلب ہوتا ہے پتلا، اور یہ لفظ کلیات ابن انشبی میں بھی مستعمل ہے، استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح محبوب کا تصور ہے اسی طرح کہیں پہ ان کی خواہشات اس تصور کی طرح جو ہے وہ اپنی اس تاریکی کو، اپنی اس گھٹن زدہ زندگی کو جو ہے اپنے سینے سے لگائے ہوئی ہیں، اس سے اب سینے سے بھینچی ہوئی سے مراد ہے کہ اسے اچھی طرح کس کے انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اب پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز ان کی جو مایوسی ہے یہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہی۔ غایت سود و زیاں صورت آغاز و مال، کہتے ہیں کہ ان کا جو مقصد ہے وہ سود، فائدہ اٹھانا ہے، یعنی یہ مجبور اور بے بس طبقہ کسی چیز کی فائدے کے لیے کرتا ہے، کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا انجام اچھا جاتا ہے لیکن زیاں نقصانات آتا ہے، آغاز بہت اچھا ہے لیکن معال انجام جو ہے وہ بہت بدتر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہی بے سود تجسس، وہی بیکار سوال، کہ ان کے افکار، خیالات اور ان کی زندگی اور ان کی سوچ اور ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بیکار تجسس ہے سوالوں کا، اور جواب کا سوال کرتے ہیں تو جواب نہیں آتا، اور کہیں پہ سوال کرنے کی جرت نہیں ہے، جرت کرتے ہیں تو لیکن انہیں سوال کو جب کرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا یا درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ سب سے یہاں پہ فیض ان کے مجبور طبقے کی مایوسی کی انتہا یہاں پہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مزمل سات امروز کی بے رنگی سے، مزمل کا مطلب ہوتا ہے کمزور، نحیف، لاچار، بے بس، سات امروز، کہتے ہیں کہ ان کا جو حال ہے، امروز عہد حاضر ہے، ان کی جو زندگی چل رہی ہے، جو موجودہ وقت چل رہا ہے، یہ کیا ہے، بہت ہی اسے کمزور ہے، اس کی کوئی حالت نہیں ہے، اس میں کوئی رنگ نہیں ہے، اس میں کوئی چاشنی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ حال جو ہے یہ ماضی کی طرف پلٹتا ہے تو غمگین ہے، اور فردہ کے کوئی خواب بنتا ہے تو وہ کیا ہے، دہشت فردہ سے نڈال، مستقبل کے خوابوں میں بھی ان کی کوئی رنگی نہیں ہے بلکہ اس میں بھی مایوسی ہے، اور وہ اس کی طرف جو ہے ان کا گویا کہ حال، ماضی اور مستقبل تینوں صورتوں میں ان کی مایوسی چھائی ہوئی ہے، نہ کوئی مستقبل کا خواب ہے، نہ مستقبل روشنی کی طرف نظر آ رہا ہے، حال بے رنگی کا شکار ہے، اور ماضی جو ہے وہ کیا ہے، غمگین ہے، اداس ہے، افسردہ ہے۔ آخری بند ہے اس نظم کا، تشنہ فگار جو تسکین نہیں پاتے ہیں، سوختہ اشک جو آنکھوں میں نہیں آتے ہیں۔ کہتے ہیں تشنہ افکار، تشنہ کہتے ہیں پیاسا، جہاں پہ تسکین نہ ہو، کسی چیز کی طلب ہو اور وہ طلب تسکین کے مراحل تک، اس سٹیج تک نہ پہنچ سکے، وہ تشنگی ہوتی ہے۔ تو تشنہ افکار، فکر کی جمع، یعنی وہ خیالات اور وہ افکار جو چیزیں شاعر یہ پچھلے حصے میں اس مایوسی اور اس چیز کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی۔ کہتے ہیں سوختہ اشک جو آنکھوں میں نہیں آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آنسو کہیں اندر ہی مر گئے ہیں، کہیں اندر ہی خشک ہو چکے ہیں، اور وہ انہیں بھی نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اور اس دل میں جو ایک درد ہے، ایک کسک ہے، یہ جو پوری مایوسی میں ایک لاوا پکتا رہا ہے، جہاں پہ نہ حال ہے، نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، تو فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ وہ گیت اس درد کا لبوں کے راستے نہیں نکلتا، اور وہ ایسا درد ہے، وہ کہیں دل کے تاریک شگافوں میں، اب تاریک شگافوں سے مراد ہے کہ ظلم کے اور مایوسی کے ان شگافوں میں وہیں پہ اٹکا ہوا ہے، نہ وہ درد نکلتا ہے، نہ اس درد سے گیت نکلتے ہیں۔ اور اینڈ پہ کہتا ہے فیض، اتنی زیادہ فیض کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے کہ فیض امید کا شاعر ہے، فیض زندگی کے کسی سٹیج پہ نا امید نہیں ہوا، اور کہتا ہے کہ الجھی ہوئی مہم سی درماں کی تلاش، مہم کہتے ہیں کہ غیر حقیقی، خیالی، درماں، علاج، دشت و زندہ کی ہوس، یعنی یہاں پہ یہ جیلوں اور سلاخوں کی بات ہے، اور مہم سی درماں علاج، کہتا ہے کہ سارے حالات میں بھی ایک الجھی ہوئی مہم سی، ایک اس مایوسی سے نکلنے کی ایک چیز ہے جو آنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں، دشت و زندہ کی ہوس، چاکے گریباں کی تلاش،
کہتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں اس علاج کی، اس حالات سے نکلنے کی، یا تو ایک بغاوت ہے، بغاوت کر کے کہیں پہ جیلوں، سلاخوں اور پابندیوں، موت کی کوٹھریوں کو گلے لگا لیں، یا پھر چاکے گریباں کی تلاش، یا پھر مجنوں بن جائیں اور جنون کو اختیار کر لیں اور اس دنیا کو، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں پہ بھی جنون ہے جب آپ بغاوت سے، حاکم سے ٹکراتے ہیں۔ اب میں نے کہا ہے کہ فیض امید کا شاعر ہے۔ فیض احمد فیض کے وکیل تھے سروردی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت فیض راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار تھے تو آخری تاریخوں میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی پھانسی جو ہے وہ کوئی غیر متوقع اسے نہ کہیں، بلکہ وہ متوقع ہے اور ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فیض صاحب کچھ تھوڑی دیر اس پہ پریشان رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ساری رات وہ سگریٹ آرام سے اور سکون سے پھونکتے رہے، اور ان کی اس حالت پہ ان کے باقی دوست احباب بھی حیران اور پریشان رہ گئے کہ یہ کیسے انسان ہے کہ جن پہ موت تک کا بھی اثر نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض امید، اتنے سخت حالات میں بھی فیض نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب یہاں پہ شاعر اس کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں چیزیں مایوسی میں ہیں، افکار تسکین نہیں پا رہے، اشک آنکھوں میں ہیں، لیکن وہ کہیں پہ خشک ہو چکے ہیں، درد جو ہے دل کا، یعنی دل کی جو آواز ہے، صدا ہے، پکار ہے، وہ لبوں کے راستے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود شاعر کہتا ہے ایک مہم سے درما، اس کا علاج بتا رہا ہے، اس حالت سے بھی نکلنے کا امید کا پیغام دے رہا ہے۔ کہتا ہے یا تو بغاوت کر کے آپ اس کو پھانسی کو گلے لگا لیں، جہلوں کے سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں، یا پھر جنونیت اختیار کر لیں، یعنی اس چیز سے ہٹ جائیں، مجنوں بن جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، غالب نے کہا تھا قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو غالب کا زمانہ جو ہے وہ جذبات کی عکاسی کا ہے، جبکہ فیض ان سوالوں کا جواب چاہ رہے ہیں۔ فیض کا جو زمانہ ہے یہ نظریات کا ہے، یہ حقوق کا ہے، یہ ایک نئے شعور کی بیداری کا تھا۔ تو اس وجہ سے فیض وہاں پہ اس بات پہ آپ کو تسلی نہیں دے رہے کہ زندگی میں اس طرح کے غم آ چکے ہیں تو بس اسے قبول کر لو، نہیں، کہتے ہیں وہاں پہ بھی شاعر جو ہے ان حالات سے نکلنے کا ایک پیغام لے کے آیا ہوا ہے۔